حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کامیابی ان کو ہمیشہ مشکل اور کٹھن معلوم ہوتی ہے جو یہ نہیں جانتے کہ انہیں کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تم زندگی میں چٹان بنو اور مصیبت کی لہروں سے زور آزمائی کرنے کے بعد واپس جانے کا نظارہ صبر و سکون اور وقار سے کرتے رہو۔ حاجت کا پورا نہ ہونا بے عزت ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نیکی کے لیے معمولی بہانہ ہی کافی ہوتا ہے، بصورت دیگر نیکی کرنا از حد مشکل ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت دین سے افضل نہیں ہے۔ کامل عقل یہ ہے کہ ماں سوائے رزاق حقیقی کے کہ کسی دوسرے پر توکل نہ کرے اور ہر حال میں صابر رہے۔ دولت کے پیچھے بھاگنے والا اپنے آپ کو ایک اندھے کنویں کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ صالح عورت وہ ہے جو اپنی زبان کو کم استعمال کرے۔ جس نے دنیا کا دامن تھاما وہ ذلیل ہوا، اور جس نے رحمت الہی کا دامن اپنے ہاتھ میں لیا گویا وہ ولی ہو گیا۔ اگر طاقت رکھتے ہو تو کمزور پر اپنا ہاتھ مت چلاؤ اور ان پر ظلم مت کرو اور بے حیا مت بنو، کیونکہ جب بندہ بے حیا بن جاتا ہے تو اس کا ضمیر ظالم اور مردہ ہو جاتا ہے۔ دوسروں کی دل آزاری کرنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاتے رہو، اس لیے کہ دل آزاری سے نفرتیں جنم لیتی ہیں اور نفرتوں سے دلوں میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب دلوں میں فاصلے پیدا ہو جائیں تو پھر انسان کے مابین محبتیں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک نیا دشمن بنا رہے ہو، یا پھر رقم سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار رہو۔ مومن کی روح قرض کی وجہ سے اس وقت تک لٹکتی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے۔ یاد رکھو جو بھی قرض لیتا ہے وہ غمگین ضرور ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ کو یہ بات سوچنے کا عادی نہ بناؤ کہ قرض صرف ذلت اور تکلیف کا نام ہے۔ بہت جلد تم دیکھ لو گے کہ یہ مصیبت اور ایک بہت بڑی آفت ہے۔ قوموں کی ایک مصیبت یہ بھی ہے کہ ان میں ایسے افراد جنہیں کچھ کہنا چاہیے چپ رہتے ہیں، اور جنہیں خاموش رہنا چاہیے وہ بولتے ہی رہتے ہیں۔ حب الہی یہی ہے کہ ماں سوا اللہ تعالی ہر شے دل سے معاف ہو جائے۔ صحبت اس بندے کی اکثیر کا کام کرتی ہے جس کا دنیا کی محبت سے دل خالی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو۔ اس بندے نے اصل راہ کو پا لیا جس نے اپنے نفس کو بچھا کر اس کو زمین میں دفنا دیا۔ شیطان کا کام ہی انسان کو برائی کے لیے اکسانا اور ورغلانا ہے، مگر کس قدر افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ خود ہی شیطان صفت ہوتے ہیں۔ سستی، کاہلی اور غفلت سراسر گھاٹے کا سودا ہے، اس سے بچو ورنہ روز محشر ذلت و خواری سے دوچار ہوگی۔ جو نماز پنجگانہ سے غافل ہے اور ولایت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اس سے جھوٹا دنیا میں اور کوئی نہیں، اس پر ہرگز بھروسہ نہ کر۔ نیک نامی کی خواہش رکھتے ہو تو ہمیشہ نیک کاموں میں سبقت کرو۔ جس طرح شیطان اپنے کام سے غافل نہیں رہتا، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دشمن سے کبھی غافل نہ رہے۔ وہ ولی کامل ولی نہیں جو نماز تہجد سے غفلت میں مبتلا رہتا ہے۔ جو بندہ تنہائی میں ہوتا ہے تو شیطان بندے پر بہت تیزی سے وار کرتا ہے، اس لیے جب بھی تنہائی ملے تو ذکر الہی سے غفلت مت کرو۔ فاسد امیدیں انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتی، تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو میدان میں ڈٹ کر مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں۔
بے سکونی ایک عذاب ہے، خواہ کوئی دولت مند ہی کیوں نہ ہو۔ مفلس جو بھی بے سکونی کا شکار ہو جائے وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بے بسی اس کیفیت کا نام ہے جس میں بڑے بڑے طاقتور بھی ہمت ہار دیتے ہیں۔ دنیا میں محبت کے پھول بکھیرو گے تو تمہارے راستے سے کانٹے خود بخود دور ہوتے جائیں گے۔ پانی میں نیم کے پتے اور 3 قطرے ناریل کے تیل کے ڈال کر نہا لیں، 90 سال تک بدن کے کسی بھی اعضاء پر خارش نہیں ہوگی۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، لہٰذا بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ کی رحمت کاملہ ان کے ساتھ ہوگی۔ جو بندہ بد زبان ہوتا ہے اس کی کوئی دل سے عزت نہیں کرتا۔ ریاکاری ایک مرض ہے جو نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ شے طلب کر کہ وہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں پہنچا دے اور اپنے دوستوں میں گم کر دے۔ بندے کی طلب صرف یہی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کو دیکھنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ پانی میں چھوٹی الائچی اور بادام ڈال کر سر پر ڈال دو، 200 سال تک بال نہیں جڑیں گے۔ بندے کا حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ بندگی کا ذوق اس کی رگ رگ میں رچ بس جائے۔ جس کا قول اور فعل دونوں سلب ہو جائیں تو اس کے لیے ہلاکت لازم ہے۔ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ بندے کو اللہ کی ذات اور صفات کی معرفت مل جائے، اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو، اس کے اندر عبادت کا ذوق اور اللہ تعالیٰ کے عرفان کا تجسس ہو جائے۔ ایمان کی روشنی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور جنت کا پتہ دیتی ہے۔ اس لیے ایسے کام کرو کہ جس سے قلب ایمان کی روشنی سے منور رہے۔ دشمن بھی مشورہ تم سے مانگ لے تو اسے بھی پورے خلوص نیت سے مشورہ دو۔ دل میں بغض مت رکھو۔ اپنی انا کو ختم کرنے سے خلوص و ایثار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ فضول بولتے رہنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے زبان کو تر بتر رکھو۔ جو دکھوں اور مصیبتوں پر واہ ویلا نہیں کرتا اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، حقیقت میں وہ اچھا صابر و شاکر ہے۔ غریب کانے آدمی اس امیر حریص سے 1000 درجے زیادہ خوش قسمت ہے جسے ہر دم یہ اندیشہ لگا رہتا ہے کہ میں نہ جانے کب غریب بن جاؤں گا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس پر کانے ہونا درست ہے، لیکن ہم جو کچھ ہیں اس پر قناعت کرنا ہرگز درست نہیں۔ ایک چیز دوسری چیز میں منتقل کی جا سکتی ہے، لیکن ایک انسان کی فطرت کو دوسرے انسان کی فطرت میں داخل کرنا ممکن نہیں۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو یا اللہ یا ولی یا والی یہ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور صبح کو جب اٹھیں تو پرندوں کے لیے کچھ دانہ پانی ڈال دیا کریں۔ یقین مانو جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جس نے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دیے، اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور اپنی مدد بھیجتا ہے۔ لوگ اکثر و بیشتر غلطیاں کرتے رہتے ہیں اور اس خوش فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ غلطی کس کھڑکی سے کود کر باہر نکل گئی، حالانکہ وہ دروازے پر بیٹھی رہتی ہے۔ غائب دماغ آدمی کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے کہ کسی مردہ انسان کے ساتھ زندگی بسر کی جائے، کیونکہ مردہ انسان اگر خوشی نہیں دیتا تو کم از کم حقیر نہیں سمجھتا۔ جو کچھ لوگ کھاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پر زندہ ہیں، حالانکہ اس میں 1/3 حصہ لوگوں کو اور 2/3 حصہ حکیم کو زندہ رکھتا ہے۔
انسان کی کھال تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں۔ دنیا میں ہر فرد کی کچھ نہ کچھ اہمیت اور قیمت ہے، خواہ وہ اسے سمجھے یا نہ سمجھے۔